والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کل جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم سنن اور نوافل سے متعلق مختلف مسائل روزانہ سنیں گے، سمجھیں گے۔ آج آپ کے سامنے ان سنتوں کی اور نوافل کی اہمیت کیا ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی میں ان کی ضرورت کیوں ہے، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سنتوں کا اور نوافل کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو ان سنتوں سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے فرائض کو مکمل کرتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فرائض جتنے بھی فرض اللہ نے رکھے ہیں، نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر یا دیگر کسی بھی معاملے کے اندر، ان میں اگر ذرا بھی کمی رہتی ہے، یعنی کوئی عمل قبول نہیں ہوا، نماز فجر قبول نہیں ہوئی، ظہر قبول نہیں ہوئی، یا اللہ نہ معاف فرمائے کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا، فرائض میں اگر کمی آ جائے تو وہ بندہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک فرض بھی اگر ضائع کر کے یہاں سے جا رہا ہے، ایک فرض میں بھی کمی ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر سکتا ہے، اگر اس کی نیکیاں غالب نہ آئیں تو ایک ایک فرض کی کمی آدمی کو جہنم کا مستحق بنا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے فرائض اللہ معاف فرمائے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں ان میں پتہ نہیں ہم جانتے بوجھتے کتنی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رد ہو جائیں اللہ کے پاس۔ تو فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالی سنن و نوافل کے ذریعے پوری کرواتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور سنن کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت اول ما يحاسب به العبد من اعماله الصلاة، قیامت کے دن بندے کے سب سے پہلے اعمال جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ دوسری حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے جو فیصلہ لوگوں میں کیا جائے گا وہ خون کے معاملات ہوں گے، ناحق قتل اگر ہوا ہے۔ اہل علم نے کہا عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور معاملات میں سب سے پہلے خون خرابہ جو ہوا اس کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ تو نماز کا جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا، دیکھو میرے بندے کی نماز مکمل ہے یا یہ کہ ادھوری ہے، نامکمل ہے، کمی ہے اس کے اندر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کم ہے یا پوری ہے، وہ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے کہے گا۔ اب اگر اس کی نماز پوری ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ لکھ دیا جائے کہ اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور اگر نماز میں کمی آتی ہے فرائض میں تو اللہ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ سنتیں کچھ نوافل بھی ہیں کیا؟ اگر سنتیں اور نوافل ہوں گی تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرائض کے حساب کو مکمل کر دے گا، اس طرح بندے کی نجات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں، جتنے اعمال بندے کی زندگی میں ہر عمل میں اگر فرض میں کمی ہے تو اسی فرض کی قبیل سے جو سنت اس نے، جو نفل کام اس نے کیا ہے، اس سے فرض کی تکمیل کی جائے گی۔ روزے میں کمی ہے فرض روزے میں تو مسنون روزے جو رکھا ہے اس سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، ایسے ہی مختلف فرائض کے سلسلے میں کیا جائے گا۔
تو سنن و نوافل کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ ان سنن و نوافل کا یہ ہے کہ یہ سنن و نوافل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میرے اور آپ کے فرائض کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیے جائیں گے۔ یعنی جو بندہ سنتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بندہ فرائض کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے جو بندہ آداب کا خیال رکھتا ہے آداب سنتوں کا محافظ بنا دیتے ہیں، اور جو بندہ سنتوں کی حفاظت کرتا ہے یہ سنتیں اسے فرائض کی حفاظت کرنے والا بنا دیتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے آج ہم میں سے جو لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، صرف فرض، اکثر آپ دیکھیں گے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں شریک ہو پاتے، تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے، سورہ فاتحہ گزر جاتی ہے، کئی بار تو رکوع سے ذرا پہلے آ کے ملتے ہیں، اور کئی بار ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، اگر 4 رکعت 3 رکعت والی ہو تو 2 رکعت کے بعد آتے ہیں، تیسری رکعت میں آتے ہیں، چوتھی رکعت میں آتے ہیں، اس لیے کہ بندہ فرض کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کمی فرض میں آ جاتی ہے۔ وہی ایک بندہ فرض سے پہلے سنتوں کی اگر پابندی کر لے تو جو بندہ سنتوں کی حفاظت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے فرض کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ جو فرض سے پہلے 2 رکعت کی سنت آ کر پڑھ رہا ہے ظاہر سی بات ہے فرض شروع ہونے سے پہلے وہ موجود ہے، اور نماز تکبیر تحریمہ سے اسے مل جاتی ہے تو پوری فرض نماز کی وہ حفاظت کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کا مطلب یہ کہ تکبیر تحریمہ سے شامل ہو رہا ہے، رکعت پوری مل رہی، ظاہری اعتبار سے۔ معنوی طور پر بھی نمازوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جو آدمی فرض نماز ہی میں پہنچتا ہے اس آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دوڑتا ہوا یا جلدی کرتا ہوا کسی طرح آ جاتا ہے، حالانکہ نماز کو اطمینان سے آنا چاہیے، دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، لیکن نماز میں آ جانے کے بعد آدمی کا جسم تو نماز میں آ جاتا ہے لیکن دل و دماغ ابھی بازار میں ہے، ابھی اس کام میں ہے جس کام سے اٹھ کر آیا ہے۔ نماز میں اس کا جسم تو موجود ہے لیکن دل و دماغ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، اور ایسے ہی جو سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کر جانے کے چکر میں رہتا ہے، نماز ختم ہونے سے پہلے اس کا دماغ اس کام میں لگ جاتا ہے جس کام کو وہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ تو چاہے پہلے کی سنتیں ہوں یا بعد کی سنتیں ہوں، اور اگر سنت بعد کی نہیں بھی ہے جیسے فجر کے بعد سنت نہیں، عصر کے بعد سنت نہیں، تو مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تو یہ جو سنتیں ہوتی ہیں اگر بندہ ان کی حفاظت کر لیتا ہے تو نماز کی اس طرح بھی حفاظت ہوتی ہے کہ جو نماز وہ پڑھتا ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل و دماغ بھی نماز میں حاضر رہتا ہے۔ تو یہ سنتیں ہمارے فرائض کی محافظ ہوا کرتی ہیں۔ ان سنتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی فرض نمازوں کی یا فرض عبادتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سنتوں کی پابندی کا دوسرا بڑا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنتوں کی پابندی کرتا ہے ہر سنت کی مستقل فضیلتیں، نماز فجر کی سنتوں کی مستقل فضیلت، نماز ظہر کی سنتوں کی مستقل فضائل، نماز عصر کی سنت کی خاص فضیلت، نماز مغرب کی فضیلت، نماز عشاء، ہر سنت کی فضیلتیں، اس کا اجر الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فضائل بیان کیے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ اگلے دروس۔ لیکن ایک حدیث آج آپ کو سنا دیتا ہوں، 12 رکعات کا جن کا میں نے تذکرہ کیا، سنت مؤکدہ، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ جو 12 رکعات نماز ہے، نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی کہ جو بندہ یہ 12 رکعات نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حدیث میں 2 الگ الگ لفظ آئے، ایک حدیث میں لفظ آیا من ثابرہ کے معنی ہوتے ہیں جو آدمی پابندی کرے، یعنی روزانہ یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا۔ وہیں دوسری حدیث میں جو لفظ آیا وہ یہ من صلی للہ، جو ایک دن میں اللہ کے لیے 12 رکعات پڑھ لے۔ فرق کیا ہے 2 جملوں میں؟
پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر جو پابندی کرے گا اس کے لیے ایک گھر بنے گا، اور دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے ہر دن ایک گھر اللہ تعالیٰ بنائے گا آپ کے لیے، ہر دن ایک گھر آپ کے لیے بنائے گا، یہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے سنتوں کی بڑی فضیلتیں، سنتوں کی بڑی فضیلتیں، نوافل کی بڑی فضیلت، نبی علیہ السلام نے کہا صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کا راستہ کیا بتایا؟ ان کو کہا اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو کہ میں تمہارے حق میں سفارش کروں کہ اللہ تمہیں میرا ساتھی بنا دے جنت کے اندر۔ بڑی فضیلت ہے سنن و نوافل کی ہر ایک کی، تو ان سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر نماز کی ہر سنت کے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں متعین کی ہیں، اور یہ سنتیں ہم اور آپ کو ان فضیلتوں کا مستحق بناتی ہیں۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے سنن و نوافل کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں اچھائیاں آدمی کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جس قدر زیادہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں فرائض کی وجہ سے برکت آتی ہے، فرائض کے بعد سنتوں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ یہ برکت لاتا ہے کہ ہماری سنتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی ہیں۔ بہت سارے گناہ جانے انجانے ہم کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی کرتے ہیں، کئی بار لاپرواہی کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کا ذریعہ بنا سکتا ہے اگر سچی توبہ کے ساتھ ساتھ بندہ اگر نیکیاں پابندی سے کرے، اور ان میں خاص طور پر سنن و نوافل کا اہتمام بندہ کرے۔ یہ سنتیں، یہ نوافل آدمی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تفصیل میں اگر جا کر بات کرنا چاہیں، احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہر نیکی یہ گناہ معاف کرتی ہے، ایک درجہ آدمی کا بلند کرتی ہے۔ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جنت کے کتنے درجے؟ مشہور یہ ہے کہ 100 درجے، لیکن صحیح مسئلہ جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت کے کتنے درجے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، 100 سے زیادہ ہیں۔ کتنے درجے ہیں جنت کے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ان درجوں میں صرف جنت میں جانا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ایک درجے اور دوسرے درجے میں اتنا فرق ہوگا کہ نیچے درجے والے اپنے سے اوپر درجے والوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے درجے میں مطمئن ہوں گے، حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، لیکن تمام اوپر کے درجے والوں کو جو فضیلت، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوگی وہ نچلے درجے والوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب بھی درجہ اونچے سے اونچا ہوتا جائے گا، جس قدر زیادہ اونچا درجہ ہوتا جائے گا اسی قدر زیادہ اس کو بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جب اس قدر بہترین نعمتیں ہر درجے میں ملتی ہیں تو پھر فرائض کی پابندی کے ساتھ سنتوں کی پابندی ہے جو جنت میں بندے کے درجات کو اونچے سے اونچا اٹھا لے جاتی ہے۔ تو جنت میں اعلیٰ مقام پانا، جنت میں اونچے سے اونچے درجے تک پہنچنا، فرائض کی پابندی کے بعد سنتوں کی پابندی اس کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹاتی ہیں اور آدمی کے درجے کو بلند کرتی ہیں۔ یہ سنن و نوافل کی پابندی بھی آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور آدمی کے بلندی درجات کا ذریعہ بناتی جاتی ہیں۔ اور ایک اور اہمیت، ایک اور فضیلت سنتوں کی پابندی، نوافل کے اہتمام کے آپ کے ساتھ یہ ذکر کر دو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ایک انسان کو مل سکتی ہے وہ ان سنتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ جو آدمی ان سنتوں کی پابندی کرتا ہے اسے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ملتی ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں انسان کو جو سب سے اونچا درجہ مل سکتا ہے، سب سے اونچا جو درجہ مل سکتا ہے وہ نبوت کا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، تو کوئی بندہ نبوت اور رسالت کے درجے پہ جا نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی نبوت اور رسالت محنت اور عمل کر کے پہنچنے کی چیز نہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتی ہے. لیکن اس نبوت کے درجے کے بعد انسانوں کے لیے کوئی سب سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے تو وہ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائے. یعنی اللہ جس سے محبت کرے. لیکن ایک درجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں, سچی محبت کریں, پوری محبت کریں, ایسی محبت کریں کہ اس جیسی محبت ہم کسی اور سے نہ کریں. یہ خود ایک بہت بڑا درجہ کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں کہ اس محبت کے سامنے کوئی محبت نہ ٹکے. لیکن اس سے بڑی سعادت یہ, اس سے بڑا ثواب کا نہیں بلکہ فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے. اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات خود بیان فرمائی کہ یہ درجہ کہ اللہ محبت کرتا ہے. لوگ عام طور پر اسے ولایت کا درجہ کہتے ہیں نا, کہ ولی کا درجہ, اللہ کے محبوب کا درجہ, وہ درجہ ملتا ہے سنتوں کی پابندی سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق, جو میرے ولی سے, میرے قریبی بندے, میرے محبوب سے, میرے محبوب بندے سے دشمنی کرے گا, میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر یہ ولایت کیسے بندے کو ملتی ہے, یہ ولی کا درجہ یا یہ اللہ کے محبوب بننے کا درجہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. بندہ کسی بھی عمل کو انجام دے کر میرے سے قریب ہوتا ہے تو فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہو تو مجھے جتنا اچھا لگتا ہے, میں اسے جتنی محبت کرتا ہوں, کسی اور کام کو انجام دے کر میرا وہ محبوب نہیں بن سکتا. اسی لیے یاد رکھو, جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اس سے آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. بندہ برابر نوافل ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. اور نوافل سے مراد کل میں نے بتایا عربی میں نفل کا معنی فرض کے علاوہ تمام نماز ہے, فرائض کے علاوہ سنت مؤکدہ, غیر مؤکدہ, نوافل سب ہیں اس میں. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, بندہ برابر نوافل ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر آگے جو اللہ نے کہا نا, اللہ کی محبت کا جو فائدہ بندے کو ملتا ہے, کہا فَإِذَا أَحْبَبْتُ, پھر جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کی سماعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے اندر اتر جاتا ہے یا بندہ خدا سے جا کے مل جاتا ہے. وحدت الوجود, ہر چیز میں خدا, ہر جگہ خدا ہے, نہیں, یہ وہ معنی نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ ہے, بندے خالق ہے, مخلوق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو ایسی حفاظت میں لے لیتا ہے کہ اس کی سماعت بندے کی وہی سنتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. گویا بندہ اپنی سماعت رکھتا ہے لیکن سنتا وہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اس کے اپنی بصارت ہوتی ہے, یعنی وہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے ہے, لیکن وہی دیکھتا ہے جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہے. اسی چیز کو چھوتا ہے جس کا چھونا اللہ کو پسند ہے, اور وہی اسی طرف چل کر جاتا ہے جس طرف چل کر جانا اللہ کو پسند ہے. اتنا ہی. اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ یعنی بندہ اللہ کی ایسی حفاظت میں آتا ہے کہ پھر بندے کے اعمال بندہ کرتا ہے, لیکن اس کے اعمال کرنے میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی حفاظت اتنی شامل ہوتی ہے کہ اللہ پھر اسے گناہوں سے بچانے لگتا ہے. اور آگے کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اب بندہ اس مقام پہ ہے, وہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا. یعنی آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی. سنتوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کو توفیق ہمیشہ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ میں لے لوں گا. احادیث میں تفصیل ہے. اور بھی سنن و نوافل کی بڑی فضیلتیں ہیں. میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے
کہ آج آپ کے سامنے جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنن و نوافل کے اندر بڑا خیر رکھا ہے، بڑی برکت ہماری زندگی میں اس سے۔ ہم بے برکتی کی شکایت کرتے نا، وقت ہے برکت نہیں ہے، پیسہ ہے برکت نہیں ہے، گھر ہے لیکن برکت نہیں، کاروبار ہے لیکن برکت نہیں۔ ساری زندگی کی ہر نعمت میں برکت آتی ہے سنن اور نوافل کی پابندی سے۔ تو زندگی میں ہماری اور آپ کی سنن و نوافل کی پابندی ہونی چاہیے، اور سنن و نوافل کے نہ پڑھنے پر گنہگار آدمی نہیں ہوگا، لیکن اتنے خیر سے محروم ہوگا کہ اسے کوئی نادان آدمی ہی چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو سنن و نوافل کی پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام اور مسائل روزانہ ہم سنیں گے سیکھیں گے ان کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔